1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھیں اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھیں۔ جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے۔ خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہیں، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں، لگژری لائف، گاڑی بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس۔ یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں۔ یہ تین قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن۔ یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ خواہشات پوری نہ ہوں تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں۔ خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ دو قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی، اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن۔ آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا، انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے، ہم چار قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں۔ نیند ہے، کھانا پینا، اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں۔ یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو، اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، اور فانوس لگے ہوئے ہوں۔
لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی. لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے. آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے, نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا. بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی. لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی, اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے. جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو, بول تو نہیں سوئے گا, دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر. کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت ہے, نہیں تو مرے گا, نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا. ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے. ایک ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے, حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا, اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی, بھائی یہ تمہاری خواہش پہ نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے مہینے ہم سوئیں گے, اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات, ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے. تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی, روٹی دو, کھانا دو, کہے گی نا, خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی, روٹی کھانا, روٹی کھانا, چاول سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا, مسلسل یہ ٹینشن ہے, اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے, جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں, دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ, مسلسل پانی پانی, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے, اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کروں. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں, اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں, جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے. بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے, جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں, کافی, تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے, پیاس بجھا دیتی ہے, اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی, تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا. کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا, تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں, کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے, ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ بھائی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے, تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ. تو یہ مصنوعی
ایکٹیونیس ہے, یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے, سمجھتا نہیں. جیسے ایک ہوتی ہے کیفین, ایک ہوتی ہے نکوٹین. نکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں, تمباکو میں, وہ ذرا اوپر کی چیز ہے, کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے. تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے. وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نکوٹین ہے, تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے. چائے ذرا کمزور چیز ہے, اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے, اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے. پھر اس میں دھوئیں شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا, سگریٹ پیتا تھا نا, اتنا باریک, اس کی شادی ہونے والی ہے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, یہ رسک نہیں لینا آپ. ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو, اور سگریٹ کے کس طرح سے پھونک رہے ہو, تو جو اندر جا رہا ہے, جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشہ ہے, نشہ یہ بن جاتا ہے, یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے. یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ میاں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. روٹی کی ضرورت رکھی, پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے, اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں. ہم نے کیا کیا, سگریٹ پی پی کے, دن میں 5-6 کپ کافیوں کے پی پی کے, اور پان گٹکے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا, خراب. اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو, سگریٹ والوں کو دیکھ لو, افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں, وہ کہاں لپکتے ہیں, سگریٹ کی طرف. وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں. بٹ کتنی بڑی نحوست ہے یار, ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا. ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پی تھی چھپ کے, وہ بھی ایسے کہ ہمارے ایک رشتے کے تایا لگتے تھے, وہ پیتے تھے, رشتے کے تایا, دور کے تایا. انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے, اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی, تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چکھ کے دیکھو نا, تو ایک کش لگایا ہے, وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل. اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے, ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا, کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کٹ جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا. تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ کو. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے, یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے, اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, یہ جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو, سمجھتے ہو. پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا, اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی, بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم, زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے, جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو جب آپ لو گے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا, کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا, شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو, اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے, لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے.
کیا آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں؟ بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے، اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا، دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے، اب اس کو مزید چاہیے، تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو، اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار. تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا، کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں، جو یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور رمضان میں اللہ انہی 3 چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ویسے تو 4 چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو، جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا. تو ان میں سے 3 اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں؟ پابندی لگا دیتے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے. لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو، اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ، اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا، نیند پہ، تو کیا ہوتا؟ لوگ مغرب کے بعد سوتے وہ فجر میں اٹھتے. کیا خیال ہے؟ تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا، جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی، آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے، آپ کی کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ کی. یا پھر لوگ کیا کرتے، اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے، تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے، تو مغرب سے کھانا شروع کرو، سحری تک نان اسٹاپ، اور کھاتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں، اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہیں، پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد، سحری کے 6, 7, 8, 10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا؟ خالی. اور وہ ٹینشن ہوگی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میرا خیال. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو؟ کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے، باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں 2 قسم کے فلسفے ہیں. اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے، ہے یا نہیں؟ بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے، انسان کو کس طرف لے کے جاؤ؟ کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں، کامیاب بننا چاہیے ہمیں. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے؟ پابندیاں. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے. بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام، جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچیں ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں؟ عشاء سے پہلے سو سکتے ہو؟ بولو نا، یوں کر دیا کرو، تھوڑا پتہ تو چلے. نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟
اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا، بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی، آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں، اٹھنا پڑے گا. سردی ہے، وضو کا دل نہیں کر رہا، یخ ٹھنڈا پانی ہے، اسلام کیا کہے گا؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ بھائی نہیں اٹھو، یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا، آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے، چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے. ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے. گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی، وہ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہیں پھٹکنا. کوئی انٹی جا رہی ہیں اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ ناٹ الاؤڈ. اچھا، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص، فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا، پوری کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں، اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو. آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی. پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں، ڈپریشن میں، اور چیخو پکار، مار دھاڑ. جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں. جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دیں، کچھ پوری نہیں کی، وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو. میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینک رہے، کوئی بات نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یا لاڈلے نہیں ہیں، تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، بچہ چڑچڑا ہو گیا. اچھا، جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکلوتے. دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں، 2-4، تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا. اس کی ہر خواہش پوری. آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیش کی معذرت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع، مار دھاڑ. وہ سوسائٹی میں بسا اوقات ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا. اچھا، ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں نا ایک بچہ ہوا، پھر ان کے یہاں فوراً دوسرا ہو گیا اگلے سال. رپورٹ دیکھیں، رپورٹ. ہوا یہ ہے کہ جب فوراً دوسرا آ گیا 1-2 سال کے بعد مارکیٹ میں، تو جو پہلا والا تھا نا، اب اس کو تھوڑی سی جیلسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیار کر رہے ہو. بچے کرتے ہیں ایسے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ان کے ریلیٹیو ہے نا، کہنے لگے کہ یہ غلط ہوا، پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ابھی اس کی عمر تھی، اس کو محبتیں ملتی، توجہ کا مرکز بنتا. مارکیٹ میں دوسرا آ گیا، جو محبت پوری اس کو ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائیڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے؟ تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے.
سمجھتے ہو بات کو؟ تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے, اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو دنیا میں اکیلا باپ نہیں ہے, تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے. ابھی سے اس کے اندر برداشت پیدا ہو رہی ہے. حقیقت ہے, اس کے دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں حسد کے. بچوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے بچوں میں. ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو ضرورت نہیں بھی ہو, صرف اس کو تپانے کے لیے مانگتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی نا, جب ماں باپ دوسرے کو پیار کر رہے ہیں اور اس کو غصہ آ رہا ہے, یہی غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو. یہ نہیں ہوتا نا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے. پھر بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آ گیا دنیا میں, میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے, یہ اس میں شریک کیوں ہو رہا ہے. پھر یہ یہاں تک جاتا ہے معاملہ. شروع میں یہ مسئلہ کیا کر دو, ختم کر دو کہ بیٹا اس گھر میں اور بھی ہیں, اور ممکن ہے مفتی صاحب کے ابھی میں بیانات سننا شروع کیے تو اسپیڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے ہماری, عین ممکن ہے. اگلے سال نیا ماڈل بھی آ سکتا ہے. تو اب یہ جلتے ہی رہو بیٹھ کے, یا اسی کو قبول کرو. اور پھر ایک اہم بات یہ کہ بچہ ماں باپ کی توجہ کے لیے بہن بھائی کو وقتی طور پہ برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ نے ایک ایسا بچے میں ایک سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. یہ تو آپ اس کو دے رہے ہو نا, ماں باپ اس نئے ماڈل کو جب پیار کرتے ہیں, محبت دیتے ہیں, تو پرانے ماڈل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے اس کی جیلسی. لیکن آپ ذرا کوئی تھرڈ پرسن اس نئے ماڈل کو ہاتھ اٹھا کے دیکھے, پرانا ماڈل آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, تو کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا. تو یہ جو محبت اور قربانی کا جذبہ ہے, یہ بھی نئے اور پرانے میں جب کم وقفہ ہوگا اور نیا ماڈل جلدی آئے گا تو پرانے ماڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جبھی پیدا ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے دو, پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو, محبتیں دیکھو کیسی ہوں گی. تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں نا کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا, ایکچولی نیا والا آ گیا مارکیٹ میں, تو ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے یہ کسی اور کو گنتیاں سکھانا جا کے ساری نیچرل لائف کا بیڑا غرق کر دیا. بچے کو اپنے جیسا بچہ چاہیے بھائی کھیلنے کودنے کے لیے, اس کو ماں باپ سے زیادہ ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. ماں باپ تو صرف کیئر کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, خراب تو نہیں ہو رہا, سٹے تو نہیں لگا رہا, ایسا تو نہیں تایا نے سگریٹ پھینکی اٹھا کے پی رہا ہے. ماں باپ کا کام صرف یہ نگرانی کرنا ہے. باقی تو اس کو جو اس کی جو انٹرٹینمنٹ والی لائف ہے, جو اس کو انٹرٹین کرے گی, وہ تو بہن بھائی کریں گے. خوش رہے گا, کھیلے گا, کودے گا, انہیں کے سے سیکھے گا, مارے گا, روئے گا, پٹے گا بھی, پیٹے گا بھی. یہی تو لائف ہے اس کی. ہر خواہش پوری ہونے سے انسان بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے. بچوں کی سیلف ریسپیکٹ, ہم بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے, ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں مار پیٹ کے, لیکن یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور یہ ابھی اس کو بڑا ہونے دو میرے بھائی, ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے. اس کو بدتمیزی مت کرنے دو بڑوں کے ساتھ. اس کو بتاؤ تم چھوٹے ہو ابھی بیٹا, تم ہمارے باپ ہم ہی ہیں, محبت ملے گی آپ کو, لیکن ہمارے باپ بننے کی کوشش مت کرنا. جو گھر میں پکے گا تیرا باپ بھی وہی کھائے گا. وہ میرا بیان مشہور ہوا تھا نا, پاٹھا کھا لو پاٹھا. بچوں سے مائیں پوچھتی ہے نا, بیٹا پاٹھا کھا لو, نہیں پاٹھا نہیں کھاؤں گا. اچھا چلو ڈبل روٹی کھا لو, نہیں ڈبل روٹی نہیں کھاؤں گا. اچھا چلو اس پہ یہ جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا. یہ وہ پورا بڑا زبردست میم چلی تھی وہ. تو وہ اس کی اماں آخر میں اس کو جب سمجھایا جائے, ایک تھپڑ لگا, یہ کھا لے گا, جو تو کھلائے گی وہی کھائے گا. تو کہتی نہیں بچوں کو موٹیویٹ کرو. اس میں نے کہا تھا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر پہلے, تجھے خود اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے تو بچے کو کہاں سے تو کنٹرول سکھائے. ہماری والدہ تو ہمیں بتاتی تھی یہ کھا لو, اور چمٹا گرم گرم ہوتا تھا. بعض دفعہ مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب غذائیں کھانے کا. آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہوتی تھی بعض دفعہ گھر میں, اور مولی کی پتہ نہیں پتے بعض دفعہ ہماری اماں کو بڑا شوق تھا. ہمیں نوالا حلق سے ہی نہیں اترتا تھا, ہمیں نہیں یاد پڑتا. ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں, یہ کھانا پڑے گا آپ کو. گھر میں کیا ہے, یہی پک. تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے. ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی, چمٹا یہ لگے گا, لگاتی نہیں تھی لیکن ڈراتی تھی.
اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں, ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بچہ ایکچولی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا, تو ایکچولی اس سے منرلز کی کمی, بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا لوگوں نے. بڑھے گا وہ, اس کا باپ بھی بڑھے گا. یہ جو قد بڑھتا ہے نا, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر, جس کا نہیں بڑھنا نا, جس کے باپ دادا ہی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے, تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو, مرغیاں کھلا دو, دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ خاتون کھلا رہی ہے بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. اچھا کھلاؤ بھلے تھوڑا کھائیں, آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے, اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ. تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو. جتنی بازاری چیزیں ہیں نا, میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر, اپنے ہی بچوں پہ, جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ. اچھا میرا ایک بیان تھا, اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا ایک بیان تھا, اس میں میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے 2 بچوں پہ 6 مہینے تجربہ کیا ہے. 6 مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی. گھر میں دیسی گھی پہ روٹی لگا, چینی, دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا, اور دودھ اور انڈا. 6 مہینے انہوں نے گزارے. میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کی ایج تھی ان کی, ایک کی 4 سال ہوگی, ایک کی 3 سال ہوگی, ایک کی 4.5 سال ہوگی, اس طرح سے. پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک چھینک بھی نہیں آئی, ورنہ سردیاں آتے ہی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. صرف کیا کھلایا ہے, دودھ, دیسی گھی, روٹی, چینی اور ہاف بوائل انڈا. بہترین تھے. اچھا جیسے ہی 6 مہینے گزرے ہیں, یعنی سردیاں آ کے بھی گزر گئی ہیں, ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے 1 چمچ پلا دیا ان کو. وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے نا. بہترین 6 مہینے گزارے انہوں نے, کوئی بیماری نہیں, کوئی چھینک نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے, انہوں نے بسکٹ کھلا دیے اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. پہلے تو پیٹ خراب ہوا, پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی, پھر یہ ہوا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا, گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی. اچھا اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو, چینی کون سی کوئی نیچرل ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں, یعنی ہم چینی کھلائیں, چینی تو خود نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدہ مند چیز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی پھر بھی نقصان نہیں ہوا, باقی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا. ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائیں آپ. چینی کون سی کوئی آب زمزم تو دھلی ہوئی مخلوق ہے؟ نہیں آ رہی سب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. بھائی چینی جو ہے نا, چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی, 20 غلط چیزوں سے بچا لیا, تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں. تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور النارو, شہد کھلا دیں, گڑ کھلا دیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے بچے کو, بڑا اور زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 2 نظریات ہیں. ایک یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن اسلام کیا کرتا ہے, جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو, جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے. اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو, جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں, آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو. جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں, صرف چلوں, آپ نہ دوڑو چلو. پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں, بیٹھے ہی رہو, سوتے ہی رہو. تو اس سے جسم
کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو، انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے، روح باڈی بلڈنگ کرے، روح جاگنگ کرے، روح ویٹ اٹھائے، اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے۔ اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق، تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھیں۔ ہاں، ہر خواہش کی مخالفت نہیں۔ جیسے آپ نے باڈی، جب جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ اٹھانے کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا، بس جسم پہ بوجھ ڈال کے اٹھا رہتے، تبھی اوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر مزہ آ رہا ہوتا تو ویٹ اٹھاتے واہ 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 ہنسی آ رہی ہوتی، ایسا تھوڑی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، ہاں ویٹ حد سے زیادہ اٹھائے گا تو باڈی خراب ہو جائے گی، اسی طرح روح پہ جب بوجھ حد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر روح خراب ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری روح پہ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتا 24 گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان اور سحری میں صرف 10 منٹ کھانے کی اجازت ہے، 23 گھنٹے 50 منٹ بھوکے رہنا ہے، 10 منٹ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے، تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا، مرتے پھر بھی نہیں۔ اتنی جلدی مرتا نہیں ہے آدمی بھوک سے، یاد رکھو۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم پہ ہوتا نہیں ہم سے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کہتے ہیں اعتدال سے بوجھ ڈالا ہے۔ اللہ کہہ دیتا 50 نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی، کتنی ٹینشن والا کام۔ اللہ میاں نے 5 رکھی، اور وہ بھی دن کے 2 کناروں پر رکھ دی 2 نمازیں، اور صرف عصر اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں، ورنہ بڑا فاصلہ ہے ان 2 نمازوں کے درمیان۔ اللہ میاں نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو، لیکن ساتھ میں نکاح کی ترغیب بھی دے دی، تو آسان کر دیا نا۔ اگر یہ ہوتا کہ عیسائیوں میں پادریوں کی طرح پادریوں کو حکم تھا کہ شادی نہ کرو، جیسے کہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، ان کے مذہب کا نہیں تھا، لیکن دوسری طرف زنا پر بھی پابندی، تو ڈپریشن میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ اللہ میاں نے کہا بھائی نظر کی حفاظت کرو، اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر اللہ حکم دیتے نظر کی حفاظت نہ کرو لیکن صرف زنا سے بچو، تو زنا سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ جو برائیوں میں پڑتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے زنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا کہ بھئی ایسا کام ہی مت کرو کہ اس کی طرف تمہاری برائی کی طرف توجہ جائے تمہاری۔ اللہ میاں نے حکم دے دیا ماں باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی، ایک حد رکھ دی۔ یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ایسا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہو جو ہمارے بس میں ہو ہی نہیں۔ سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا۔ آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ 1 لاکھ پہ 2,000 روپے 5,000 حرام ہے، لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی۔ اللہ نے کہا یہی 1 لاکھ روپے دو، جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی، تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا، اور وہ گھننا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو۔ اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس۔ اسلام کہتا ہے نہیں بھائی، پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو۔ ابے 1% بھی دو گے نا آپ، دیکھو آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے، زید کو کہا تو 1 کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا نا بے شک مجھے 1% دے دے، لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے 1%۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 کروڑ پہ آپ کو 1 لاکھ دے گا نا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا وہ کم بخت 99 لاکھ کما رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سود خور یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا۔
1% بھی دے گا نا آپ کو یہ تو پتا چل جائے گا نا جب 1% 1 لاکھ ہے تو اس کا مطلب باقی 99 کتنا ہے؟ وہ 99 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ گھنا میرے 1 کروڑ سے 99 لاکھ کما رہا ہے اور مجھے کتنا دے رہا ہے؟ 1 لاکھ. لیکن اگر سودی نظام ہوگا, آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے ہر مہینے 1 لاکھ دے دینا, تو کتنا کما رہا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. وہ 1 لاکھ روپے لا کے دے گا, آپ گلے ملیں گے, شکریہ ادا کریں گے, کتنا نیک آدمی مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے, اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا, یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا, لیکن میں تجھ سے وعدہ کیا 1 لاکھ لے لے. آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو 2 کروڑ اور دے دوں میں, الو بناتا رہے گا, آپ کو بے وقوف بناتا رہے گا. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو 1 کروڑ دیے, آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں یہ اتنی باتیں نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر رہا ہے آپ کے. زید کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں 1% چاہیے, وہ 1 لاکھ روپے لے کر آیا, تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کمبخت کتنے کما رہا ہے؟ 99 لاکھ. اب اس کو رونے کی اجازت, وہ رونے کا بہانہ نہیں کرے گا, اور آپ کو اس سے مانگو گے بھی کہ جو جتنا پروفٹ ہوا ہے مجھے دکھاؤ, تاکہ پتا چلے کہ یہ واقعی 1% بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی, مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا, مزاربت پہ بھی, شرکت پہ بھی, تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے, ہم تنگی میں پڑ جاتے, ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. یہ کامیابی نہیں ہے, ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی. بہت ساری ٹینشنیں لگا دی اللہ میاں, اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے, جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, اور روح ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے. تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا. مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے, حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان 4 ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے, بیگمات کے ساتھ آئے تھے. تو ایک مولانا صاحب نئے نئے پہنچے, تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلا بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری. تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا بھائی, کیونکہ جب مجبوری ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے, آپ بتانا پڑتا ہے. جو بغیر مجبوری کے آیا وہ تو جہاں مرضی جائے. جب مجبوری کے ساتھ آئے ہیں تو بیگم پوچھے گی, مجبوری پوچھے گی بھائی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو, آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ مفتی صاحب کے ساتھ, اچھا جو لوگ اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے تھے نا, ان سب کی مجبوریوں کو یہ بڑی فکر تھی کہ ہمارا میاں, ہمارے جو میاں ہیں مفتی طارق مسعود کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے گئے. سب کو یہ ایسا لو یہ 2-4 مجبوریاں اور پال لیں ہمارا شوہر, ان کو یہ سب کو ڈرتا. تو مسلمان کے پاس ٹینشن کے مواقع بہت ہیں, پھر بھی ٹینشن نہیں لیتا. یہ غربت اور مہنگائی آپ تھوڑی دیر کے لیے انگریزوں کو دے دو تو خودکشی کے لیے میرے بھائی رجسٹریشن فارم کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ہمارے والے حکمران 1 ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو, آپ سچی مچی کے تو نہیں لیں گے, صرف ادھار دے دو آپ ان کو کہ 1 ہفتے بعد واپس لے لیں گے. 1 ہفتے میں ایسا بیڑا غرق ہو جائے گا, کوئی کھمبا ان کا بجلی کا باقی نہیں بچا ہوگا. ان کے یہاں تو کھمبے ہوتے نہیں, انڈر گراؤنڈ ہی ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں تو کبھی سوچتا ہوں تو تھوڑی ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے, پھر میں سوچتا ہی نہیں کہ میں مریں گے تو ویسے ہی سب کیا ہو جائے گا, ختم. ہمارے تو اصل آخرت ہے نا. جو دیکھو دال پانی اللہ نے جو موٹی موٹی ضرورتیں وہ تو اللہ ویسی پورے. اور پاکستان کا تو حال ایسا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا ایسا اللہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے, بچپن سے مہنگائی بڑھ رہی ہے.
مجھے یاد ہے وہ دور میں بہت چھوٹا تھا, روٹی 4 آنے کی ملتی تھی, 1 روپے کی 4 روٹیاں. جب 8 آنے کی ہوئی تو سب چیخ اٹھے کہ روٹی ڈبل ہو گئی بھائی. 1 روپے کی 4 روٹیوں کے بجائے اب 1 روپے کی کتنی ملیں گی؟ 2 روٹیاں. لوگ چیخ اٹھے تھے مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھوڑنا اسی حساب سے لگا ہوا تھا, اسی. پھر روٹی 1 روپے کی ہوئی, پھر 5 روپے کی ہوئی, پھر 10 روپے کی ہوئی, اب پتہ نہیں کتنے کی چل رہی. 35. استغفر اللہ. میرے یہاں مہمان آتے ہیں نا تو چائے منگواتا ہوں میں ہوٹل سے. اب ہمارے دماغ میں وہ چند سال پہلے کی چائے تھی, پتہ نہیں 10 روپے کا کپ تھا, 15 روپے کا کپ تھا. میری کھوپڑی میں وہی گھوم رہی ہے. مجھے کیا پتا اتنی اسپیڈ سے حساب خراب ہو گیا. مہمان آ رہے ہیں, آوے لے آ یار 4 چائے لے آ, 5 چائے لے آ. اچھا وہ گارڈ جو ہے نا, وہ جو خادم بل بنا کے دیتا ہے, مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ زیادہ ہی, پتہ نہیں خود تو نہیں اس نے اپنے کئی مہمانوں کے الگ سے کھانچے کھولے ہوئے اس نے. ایک دن میں نے کہا یار اتنے تو مہمان میرے نہیں آئے جتنے تم بل بنا رہے ہو. اس نے کہا استاد جی 60 روپے کا کپ ہے چائے کا, 60 روپے. ابے میں نے کہا اتنے کا تو کپ نہیں آتا جس میں چائے ڈالی جا رہی ہے. تو مجھے تو خیال ہوا میں نوٹس لگا دوں کہ مہمان لوگ اپنی چائے اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. بھائی یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے یار, ملنے بھی ہم سے آؤ, چائے بھی کون پلائے, کام بھی تمہارا ہو, چائے ہم پلائیں. خیر اتنا بھی ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ پلا دیں گے. لیکن یہ کہ یہ ہے تو فکر کی بات نا. لیکن نہ چائے والوں کی چائے رک رہی ہے, نہ نلی نہاری کی سیل میں کمی آ رہی ہے, نہ برگر بکنے میں کمی, نہ KFC والوں کے ہاں رش میں کمی. میں تو لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے, دوست احباب بھی, یار مفتی صاحب مہنگائی نے کمر, ایسے کھجا رہے ہوتے ہیں, مہنگائی نے کمر توڑ دی یار, اتنا مہنگا ہو گیا کھانا, اب تو روٹی خریدنے کی طاقت ختم ہو گئی. پھر تھوڑی دیر چلے یار نہاری کھانے چلتے ہیں ذرا, چلے مجھ صاحب نلی نہاری کا پروگرام ہو جائے. یہ ہر ایک کا حال ہے. ایسا لگتا ہے کہ اتنی کرپشن اور اتنی مہنگائی کے باوجود برکت کہاں ہے؟ وہ بھی اللہ نے ہمیں ہی دی ہے. لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پیٹ بھرے ہوئے ہیں. ہوٹل کے باہر جاؤ ایسا لگتا ہے فری میں بانٹ رہا ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. مہنگے سے مہنگے ہوٹل جاؤ وہاں بھی یہی حال ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو غریب ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, نہ, جو بیچارے سفید پوش غریب ہیں ان کے گھروں کے حالات بہت خطرناک ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ان حالات میں بھی بہت سو کو اللہ بہت اچھا کھلا رہا ہے. تو بھائی مسافر خانہ ہے نا یار, اور کیا کرنا ہے, کھا پی لو, سونے کی جگہ مل گئی, مہنگائی گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا. ہماری زندگی کا جتنا کوٹا ہے ہمارے مرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم پورا کر کے جائیں گے. اگلی نسل کا بیڑا غرق ہوگا, وہ اگلی نسل جانے, وہ ہمیں کیوں بھائی, اللہ اس کو بھی کھلا دے گا. پھر اگلی نسل کا کام ہے کہ وہ ووٹ اچھے لوگوں کو دے. ہم تو اس نسل کو بھگت رہے ہیں. ہم نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے, ایسے ایسے حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا, پھر بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. شاید اگلی نسل یہ جرم نہ کرے تو ان کو تو اور اچھا کھلائے گا اللہ تعالیٰ. یعنی ایسا لگ رہا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی اتنی سزا نہیں دے رہا جتنی بنتی ہے, ورنہ جو ہم لوگ کی حرکتیں ہیں نا اس کے حساب سے سزا بہت زیادہ بنتی ہے ہماری. کہ اسلام کی برکت ہے, اللہ کا نام لیتے ہیں اس کی برکت ہے, کہ پھر بھی اتنی ٹینشنوں میں بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے, اتنی مجبوریاں اس کے بعد بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے. اور یہاں سوسائٹی پہ, ریاست پہ بوجھ نہیں ہوتا, عوام کا بوجھ ہوتا ہے گھر کے سربراہ پہ. یورپ امریکہ میں آپ کی بیگم کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے بچوں کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو کھلانا. یہاں ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. بیگم کو کھلانا, ماں باپ کو کھلانا, اولاد کو کھلانا. اس کے باوجود بھی یہ بیچارہ ڈپریشن میں نہیں جاتا, جانا چاہیے تھا, جا نہیں رہا. یہ تو یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ یہ دین کی برکت ہے, اللہ پہ اعتماد توکل ہے. تو اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے تو اللہ خوشیاں دے گا. وہ بوجھ کیا ہے؟ نماز کا بوجھ ڈالو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بوجھ ڈالو, ذمہ داری اٹھاؤ گھر کی, بھائی میری ذمہ ہے ان کو کھلانا. غریبوں کا بوجھ ڈالو اپنے اوپر,
غربا اور مساکین کا پیٹ بھرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. ہر آدمی کیا سوچے کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے. روح پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے. روزہ رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری, مجھے رکھنا پڑے گا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے, تصور نہیں تھا روزہ چھوڑنے کا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر چند گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی. تم یہ دیکھو حکم کس کا ہے. کتنے بڑے بادشاہ نے جو تمہیں پورے سال کھلاتا ہے. ہمارے لبرل لوگ نا اپنے آپ کو کافر پہ قیاس کرتے ہیں. یار انہوں نے مذہب سے بغاوت کر کے اتنی ترقی کر لی, تو ہمیں رمضان کے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انہوں نے مذہب سے بغاوت کے ساتھ خدا سے بھی بغاوت کی ہے. یہ ذہن میں رکھو, خدا اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتا. یہ تو دارالامتحان ہے. لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زمین میں عیش و عشرت دیکھ کر تم کبھی بھی متاثر مت ہو, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, یہ دنیا کے چند دنوں کے چند ٹکے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. تو ابھی سے نیت کر لے, رمضان میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے روزے رکھیں گے, ایک روزہ بھی ضائع نہیں کریں گے. وقتی ٹینشن ہے روزہ رکھنے میں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں, ایک خوشی افطار کے وقت. سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی, بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا. روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں, عادت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے, ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں, بڑے فریش ہوتے ہیں, وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی, چائے و پینے کی, وہ بغیر چائے کے. تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ, باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی, لیکن عادت. تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے, بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں, چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں, کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی, اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے, میڈیکل سائنس سے ہے, لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں, تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی, کنٹرول کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے, باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے, جسم کی زکوٰۃ نکلنا شروع ہوتی ہے, جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے, اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے, پھوڑنے کی چھٹی, کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو, فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ, حلال حرام کی بات نہیں ہے, ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے, حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں گے بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہے اللہ میاں, ابھی بھی پابندیاں لگا رہے. اللہ پابندی نہیں لگا رہا, لگا کھا لو, پھوڑ دو, جتنا پھوڑنا پھوڑ دو, پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا, پھوڑ دو, حرام نہیں ہے.
لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا, اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں, پکوڑے پھوڑتا ہوں, لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں, پکوڑے نہ کھائیں, یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو, کھا رہے ہو, لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے, کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو, میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا, تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی. سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں, مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں, چینی کے نا پیے جا رہے ہیں, کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں, پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے, نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے, افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک, پیسٹریاں, سموسے, پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا, وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے, اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے ہو تو کھانا لگا دیا. کھانا کیسے, یہ کیا کھایا ہم نے بھائی. ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں, تو اب کھانا کیا. تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے, جو نماز سے پہلے افطاری میں, یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے, پیسٹریاں, پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا, پیٹ, اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے, اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے, وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی. دیسی مرغیاں نا روسٹ, بڑی زبردست تھی وہ, رانے اس کی بھنی ہوئی. ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا, تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا, بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی, اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی, تو آپ بہترین آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا. مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں, بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا, میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا
بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال، وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا، شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے، وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں، ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیے پیسے بھجوا دیں. تو کھجوریں پھوڑ دیں آپ افطاری میں، اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ، یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا، دہی بڑے وغیرہ سے، اس سے پیٹ بھر لیں آپ، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ فریش ہو جاؤ گے، طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اور تراوی میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں، یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں، میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ، اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں، دماغ فریش ہو گیا ہے، آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی، آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے، ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں، وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، نہیں وہ نہیں ان کی تقریر سنا رہا میں آپ، تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے، تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی، کنٹرول کر لو. میٹھے پہ روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. دیکھو آپ کی صحت، کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا، کس کو دیا ہے، مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے، تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے.